آج اتوار کا دن 14 جنوری 2024 کا دن تھا۔ حسب معمول میں جب اپنے کاموں سے فارغ ہوا تو یاد پڑا کہ آج عالمیہ سال دوم کی بچیوں نے جو ہمارے جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات حافظ داؤد صاحب کا مدرسہ عیسیٰ نگری میں موجود ہے، وہاں ہمارے عالمیہ کی جو بچیاں تھیں ان کی آج ختم بخاری کا پروگرام تھا۔ ختم بخاری کے بعد چھوٹا سا دعوت طعام کا بھی انہوں نے اہتمام کیا تھا، اور تمام اساتذہ کو انہوں نے دعوت بھی دی تھی، جو مرد اساتذہ تھے یا جو خواتین تھے سب کو انہوں نے دعوت طعام دی ہوئی تھی۔ خیر میں جب وہاں پہنچا تو بچیوں نے اپنے مزاج کے مطابق اپنے پورے دور حدیث کی کلاس کو انہوں نے سجایا ہوا تھا۔ جب ہم نیچے اترے سیڑھیوں سے کافی پھول تھے، سیڑھیوں پر بھی پھول بچائے ہوئے تھے، اور جب ہم نے کلاس میں انٹری ماری تو یقین جانے کہ پوری کلاس تازہ گلاب کی پتیوں کی خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ کافی اچھا تاثر مل رہا تھا۔ اوپر جو ہے لائٹیں بھی لگی ہوئی تھیں اور کافی غبارے بھی انہوں نے لگائے ہوئے تھے، بیچ ٹائپ کی کچھ چیزیں بھی بنائی ہوئی تھیں جن پر ختم بخاری جیسے الفاظ لکھے ہوئے تھے، غباروں پر بھی مختلف الفاظ لکھے تھے۔ یہ میں نے خواتین یعنی کہ اپنے بچیوں کا مزاج اس لیے کہا کہ مردوں کے ہاں یہ چیزیں میرے خیال میں وہ بہتر نہیں سمجھی جاتی ہیں، اور مردوں کے ہاں یہ چیزیں ہوتی بھی نہیں، اکثر خواتین کرتے ہیں، وہ اپنے مزاج کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ تو خیر ہم نے ان کے خیال رکھتے ہوئے، ہم نے نچاتے ہوئے بھی اس کو قبول کیا۔ ایک چھوٹا سا چارٹ بھی بنا ہوا تھا، اس پر حافظ محمد داؤد صاحب کے لیے بڑے بہترین اشعار لکھے ہوئے تھے، اور ایک سیج کی طرح کچھ منظر بھی بنے ہوئے تھے، لیکن پیلا رنگ تھا، وہ پیلا رنگ تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ پیلا رنگ مردوں کے مزاج کے تو بالکل خلاف ہے، لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ ہم نے ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے ہم خاموش رہے۔ لیکن ہمارے شیخ صاحب حضرت مولانا ولی محمد ترابی صاحب چونکہ تمام اساتذہ تھے اور شیخ صاحب نے آخری درس بھی دینا تھا، تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کافی ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کافی غلو ہوا ہے، بچوں نے کافی خرچہ کیا ہے، چونکہ پھر بعد میں بچوں کو انہوں نے پڑھانا بھی تھا، تو جب بچوں سے اس چیز کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ صاحب کہ ہم نے اپنے ذاتی خرچے پر بغیر کسی جبر اور اکراہ کے ہم نے اپنے اظہار مسرت کے واسطے ہم نے یہ سارا کام کیا ہے، اور اگر آپ ان چیزوں کو لازم نہیں سمجھتے، ویسے میں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر آپ ان چیزوں کو لازمی نہیں سمجھتے تو پھر شریعت نے آپ کو تھوڑی بہت اپنی خوشی منانے کی اجازت دی ہے آپ کو۔ ہاں اگر اس کو لازمی سمجھیں گے پھر وہ بدعت بن جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر زبردستی آپ کسی سے پیسے وغیرہ وصول کر کے یہ معاملہ کریں گے تو پھر وہ بھی شرعاً ناجائز ہوتا ہے۔ تو شیخ صاحب نے وہ دیکھ کر کے انہوں نے تھوڑے سے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن خیر جب بچیوں کی طرف سے بات آ گئی تو معاملہ کلیئر ہو گیا۔ تو جب پڑھائی ہوئی، بخاری شریف کا سبق ہوا، اس کے بعد انہوں نے کھانے کا بھی بندوبست کیا تھا، کافی پرتکلف کھانا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہے پھر ساتھیوں نے جب کھانا کھایا تو اس کے بعد اچانک ساتھیوں کے لیے تحائف جو بچیوں کی طرف سے بنائے گئے تھے ان کا بھی انہوں نے چھوٹا سا بندوبست کیا تھا، یعنی کہ ہر استاد کو الگ انداز میں تحفے دیے تھے۔ وہ تحفہ کیا تھا، اس کے اندر کیا تھا اور کس انداز میں بنایا تھا، وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ وہ کس انداز میں انہوں نے ہمیں پیش کیا تھا۔ ابھی جو انہوں نے ہمیں گفٹ دیے تھے کھانے کے بعد، میں ابھی اس کو کھولنے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، ویڈیو پتہ نہیں کیسے بنے گی، میں بنانے کی کوشش کروں گا۔ اس شاپر میں تھا، یہ شاپر بڑا ہی بہترین شاپر ہے، اور گفٹ دینے کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ اگر آپ کسی کو چھوٹا سا گفٹ دینا چاہیں اور اتنے بڑے شاپر میں ڈال دیں تو اس کے لیے پکڑنا بھی آسان ہوگا اور اس کے لیے لے جانا بھی آسان ہوگا، ساتھ میں اچھا بھی لگے گا۔ اس کو پہلے سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا گفٹ تھا جو انہوں نے ہمیں دیا، چھوٹا سا باکس ہے، اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اس کے اوپر چھوٹا سا کارڈ لگا ہے جس میں لکھا ہے از طرف عالمیہ ثانی مفتی سنان احمد صدیقی صاحب۔ یہ صدیقی کا لفظ میں ایک زمانے میں لگاتا تھا، لیکن بس میرے خیال میں یہ میرے ساتھ اب چمٹ چکا ہے۔ صدیقی یہ نہیں کہ میں کسی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ صدیقی صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں، اور میری چاہت بھی ہے، خوشی بھی ہے کہ اللہ پاک مجھے حضرت ابوبکر صدیق جیسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور حضرت ابوبکر صدیق ہی کی محبت میں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے. ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا، اور تو میں نے بھی اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے. تو خیر، ساتھ میں انہوں نے نیچے لکھا ہے نرم دل. میں ان کا ناظم رہا ہوں، تو ناظم لازمی بات آپ کو معلوم ہے کہ ناظم کسی بھی ادارے میں وہی بندہ بن سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ دل اس کا چھوٹا ہو اور ناراض ہو، اساتذہ کو فالتو ڈانٹتا ہو، ساتھیوں کو، طلباء کو تنگ کرتا ہو، تو ایسا ناظم جو ہے پھر ایک ناکام ناظم سمجھا جاتا ہے. تو ان بچوں کو تقریباً 8 سے 9 سال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو پڑھایا ہے. تو شاید لازمی بات ہے، استاد جو کچھ بھی ہوتا ہے بچے اس کو سمجھ سکتے ہیں. چلو کھولتے ہیں اس کو. پہلے اس کو ہم سیٹ پہ رکھتے ہیں. یہ چھوٹا سا دل بنا ہوا ہے اور اس انداز میں اس میں لکھائی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اب اس کو رکھتے ہیں سیٹ پہ. اچھا، پیکنگ بڑی اچھی لگائی ہے انہوں نے، اور پیکنگ کے ساتھ ساتھ لال رنگ کی پیکنگ ہے مکمل. ٹیپ بھی بڑے شڈے لگائے ہیں انہوں نے، کافی بڑے بڑے ٹیپ ہیں. اس کو کھولتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ شاپر ہم سے پھٹے نہیں، جیسا ہے اسی طرح ہم اس کو ثابت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر پھٹ جاتا ہے تو معذرت چاہتے ہیں پیشگی. کوشش ہماری یہی ہوگی کہ بچوں نے جس انداز میں اس کو پیک کیا ہے تو ہم اس کو اسی ہی انداز میں کھولنے کی کوشش کریں گے. میرے خیال میں نیچے سے بس نکل گیا. ٹھیک ہے، بالکل. اس کو بھی سیٹ پہ رکھ لیتے ہیں. تو پھر ہمارا نام آ گیا مفتی سنان احمد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ. اچھا، اس پر ایک پیڈ بھی لگا ہوا ہے، نیو جاپان ماڈلنگ فوٹو اسٹوڈیو. پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس میں. میرے خیال میں اندر کچھ ایسی چیز ہوگی جو انہوں نے ایسی جگہ سے بنوائی ہوگی جس پر کچھ بنا ہوا ہوگا. اچھا، اس میں مگ ہے، مگ ہے اور ریڈ کلر کا مگ ہے. اس پہ بھی ہمارا نام لکھا ہے مفتی سنان صاحب. چلو اچھا، اس کو برابر لکھا ہے. احمد نہیں لکھا ہے، صدیقی بھی نہیں لکھا ہے. صدیقی لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، سنان احمد پورا نام لکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا. صرف مفتی سنان صاحب. چلو، ایک شعر بھی لکھا ہے، زندگی پرکیف پائی اگرچہ دل پر غم رہے، آپ کے فیض سے ہم غم میں بھی بے غم رہے. چلو، ہمارے فیض میں بے غم رہے. بالکل اچھا کپ ہے، مگ بھی زبردست ہے، اور چائے پینے کے لیے زبردست چیز ہے. اندر سے لال ہے، اوپر سے میرے خیال میں یہ سفید رنگ کا کپ ہے، اور اس پر پھر اس کو پرنٹ کر کے لگایا گیا ہے. پرنٹنگ زیادہ اچھی نہیں ہے، یعنی کہ اچھی کوالٹی کی آپ اس کو پرنٹنگ نہیں کہہ سکتے ہیں. جس نے بھی بنایا ہے میرے خیال میں یہ جو مہر ہے یہ اسی کا ہی ہوگا جو اس نے اس کو بنایا ہے. تو یہ پرنٹنگ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، کوالٹی کے حساب سے مجھے کمزور لگ رہا ہے. لیکن چونکہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو چلیں، بڑی بہترین چیز ہے. آپ بھی بتائیں آپ کو کیسی لگی. اگر آپ کو چاہیے پھر ہم آپ کے لیے بھی بنا دیں گے انشاءاللہ ایسے ایک چیز. تو یہ عالمی علوم کی دعوت تھی. دعوت کے بعد ہمیں یہ ملے، تمام اساتذہ کو غالباً یہی ملے ہیں، ان کے بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے ان بچیوں کو کامیابیاں کامرانی عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر موڑ پہ قدم بقدم اللہ پاک ان کو خوشیاں عطا فرمائے.